الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے زندگی صحت سلامتی کے ساتھ موقع دیا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الجن کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ سورہ ہے جس میں لرننگ کی بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں ہمارے عقائد کی بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جس میں ہمارے عقائد صحیح ہوتے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ سورۃ الجن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بازار اوکاز مکے میں ایک بازار ہوا کرتا تھا، وہاں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنات کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا، اور یہی پورا واقعہ جو ہے پھر سورۃ الجن میں رپورٹ ہوا ہے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے پورے ایک اسٹارٹنگ کمنٹری پوری کی ہے، جس میں جنات نے کیا کہا قرآن سن کے، اور جنات نے کیسے اس قرآن کو لیا، جنات نے اس قرآن کو اپنی قوم میں جا کر کیسے سمجھایا، کیسے امپلیمنٹ کیا، اس کا پورا قصہ ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے، راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی آئی ہے کہ جنات کے گروہ نے سنا۔ اس سورۃ الجن کی اس پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ جنات پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یا جنات پیچھے قرآن سن رہے ہیں، یا جنات وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، اور یہی عقیدہ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں ختم کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ کہو کہ میری طرف وحی بھیجی گئی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ جنات نے غور سے قرآن سنا، یہ مجھے بتایا گیا ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ جو اکثر ہمارے بلیفس ہو جاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز غیب کی، جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اپنی ایک ریکارڈنگ میں کہا ہے کہ غیب کا پورا علم عالم الغیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کچھ بتاتا تھا جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو بھی علم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ وحی کے تھرو پہنچتا ہے، اور اس آیت میں بھی یہی ہے کہ جنات کے گروہ نے غور سے سنا اور پھر جا کے اپنے لوگوں سے کہا۔ اب کیا کہا یہاں اس دوسری آیت سے اللہ تعالیٰ اس پوری ان کی کنورزیشن کو ہم نے کہا، یہ جو ہم نے کا ورڈ آئے گا اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں کہ جنات نے کیا کہا۔ اب جنات نے سب سے پہلے کیا کہا؟ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے، راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس میں قرآن کا جو ورڈ آیا ہے، جنات کو قرآن کیسے پتا تھا؟ یہ ورڈ آیا قرآنً عجبا۔ قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی چیز کو، جو بار بار پڑھی جانے والی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ بات ہمیں یہاں پہ سمجھ لینی چاہیے کہ جنات جو ہوتے ہیں وہ ہر علاقے کے، جیسے ہم کسی ایریے میں رہتے ہیں یا کسی علاقے میں رہتے ہیں تو ہم اس کی وہاں کی زبان سیکھ جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے جنات بھی جس علاقے کے، جس ایریے کے ہوتے ہیں وہاں کی زبان ان کو پتہ ہوتی ہے۔ تو لگتا ایسا ہے اس صورت کے ترجمے سے اور اس کی تفہیم سے بھی کہ جنات عربک جانتے تھے بہت اچھی طریقے سے، وہیں کے جنات تھے، اور جنات نے قرآن ایز اے قرآن نہیں بولا، مطلب ان کو بعد میں پتہ چلا کہ اس بک کا نام بھی قرآن ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن سنا ہے، پڑھی جانے والی چیز سنی ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ یہ دوسرا کوٹیشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جنات تھے، کیونکہ عرب کا جو معاشرہ تھا، مکے میں جو لوگ تھے وہ 90% جو تھے وہ مشرک لوگ تھے، وہ اللہ کو تو جانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اور شریک کون سے تھے؟ وہ عیسائی زیادہ تھے، جو اللہ کے عیسائی بھی وہاں پہ موجود تھے، بت پرست بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے۔ اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی یا بیٹا نہیں بنایا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مشرک کرسچن جنات ہو سکتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ بیوی یا بیٹا، بیوی حضرت مریم کو نعوذ باللہ کہتے تھے وہ لوگ، اور بیٹا حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مشرک عیسائی جن ہو سکتے ہیں۔
تیسری کوٹیشن، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں. ہمارے نادان لوگ مطلب جنات اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنات کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. یہ ایک جنات کی طرف سے ایک بہت خطرناک ٹونٹ ہے، اور یہ خطرناک ٹونٹ اس طریقے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے کافی لوگوں نے ہم جناتوں سے پناہ مانگنی شروع کر دی تھی. اور اس زمانے میں ہوتا یہ تھا، یا اب بھی ہوتا ہوگا، کہ جب آپ کسی اندھیری جگہ پہ جاتے ہیں یا کسی ایسے سنسان مقام پہ جاتے ہیں تو وہاں زور سے کہتے ہیں کہ بھئی یہاں کے جنات جو ہیں یا یہاں کا جو وہ ہے وہ ہمیں پروٹیکشن میں لے لے، ہمارے ساتھ کچھ نہ ہو. تو کسی نے بتایا مجھے کہ وہ اب بھی اگر کسی جگہ پہ اندھیری جگہ پہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں بول دیتے ہیں بھئی یہاں پہ کوئی واسب ہے تو وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو یہی چیز انسان کرتے تھے، اور اس کی تفسیر میں بھی یہی لکھا ہے مولانا مودودی نے کہ لوگ زیادہ تر انسانوں سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے تھے اور جنات سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے تھے. اس پر جنات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے پناہ مانگنا شروع کر دی اور انہوں نے ہمارا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. نیکسٹ، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. مطلب کہ انسان بھی اب یہی سمجھ چکے تھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت شروع ہوئی ہے تب تک پچھلے نبی حضرت عیسیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز تک تقریباً 571 ایئرز کا ٹائم گزر چکا ہے، اور 5 صدیاں گزر چکی. 5 صدیوں میں کوئی نبی نہیں آیا اور جنریشنز گزر گئیں. اگر آپ لے لیں کہ 60-70 سال کی ایک عمر ہوتی ہے کسی کی، تو تقریباً 7 سے 8 جنریشنز گزر گئیں اور کوئی نبی نہیں آیا. تو انسانوں نے بھی یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہمارے جنات نے بھی یہ سوچنا شروع کر دیا تھا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب چوری چھپے سننے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. جنات کیا کرتے تھے کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنات جو ہے وہ جاتے تھے اور آسمانوں پہ سنگن لیتے تھے. اور یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس پہ کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ جا کے سنگن لیتے تھے، معلومات کرتے تھے کہ فرشتے کیا بات کر رہے ہیں، آسمان پہ کیا چل رہا ہے. اب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ اوپر ایک کنٹرول پہرا لگا ہوا ہے، اور اس پہرے کی وجہ سے نہ ہم جا پاتے ہیں. ایک جیسے فائر وال ہوتی ہے، ایک فائر وال لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب ہم نہ جا پاتے ہیں، اور اگر ہم جاتے ہیں اور کچھ سنگن کی کوشش کرتے بھی ہیں تو اپنی گھات میں ایک شہاب ثاقب، ایک ستارے کا ٹکڑا، اس کا ایک پتھر بڑا سا، وہ اپنے گھات میں لگا ہوا پاتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں آتا ہے کہ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. جب جنات نے دیکھا کہ آسمان پہ اب ایک فائر وال لگ گئی ہے، ستاروں کی پوری ایک پہرے داری ہو گئی ہے، دروازے بند ہو گئے ہیں، بہت زیادہ پہرا ہے، تو جنات نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کچھ الگ سا ہونے والا ہے. یا تو یہ اللہ تعالیٰ یہ زمین ختم کرنے والے ہیں، یا پھر کچھ بڑا ہونے والا ہے، یا کوئی بھلائی کرنے والا ہے، کچھ معاملہ ہونے والا ہے. تو اس لیے جنات نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کچھ نہ کچھ تو ڈیفرنٹ ہو رہا ہے. اسی لیے وہ گروہ بنا کر الگ الگ نکل گئے کہ معلوم کریں کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے. اس وجہ سے سورۃ الملک میں بھی آتا ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وہ اس میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو، جو پہلا آسمان ہے جو ہمیں دکھتا ہے، اس آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور شیطان کو مار بھگانے کے کام آتا ہے یہ، شیطان کو مار بھگانے کے لیے کہ اب شیطان جو ہے، جنات جو ہیں وہ اوپر نہیں جا سکتے. اگلی آیت ہے کہ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. جنات میں بھی وہی مسئلہ تھا جو ہمارے یہاں مسئلہ ہے انسانوں میں، کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو صالح ہیں. اس آیت کو ایسے لیں کہ جیسے یہ آیت انسانوں کے لیے بولی جا رہی ہے کہ کچھ تو صالح ہیں، کچھ اس سے بڑھ کر ہیں،
اور ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. جیسے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہمارے ماتھے پہ کوئی نہ کوئی ایک لیبل ضرور ہوتا ہے. یا تو ہم فلاں ہیں، فلاں فقہ سے ہیں، فلاں سنی ہیں، شیعہ ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، وہابی، اینڈ سو آن اینڈ سو آن. یہ ہمارے اوپر ایک لیبل لگے ہوئے ہیں. اور جنات کہہ رہے ہیں ہم بھی ہمارے اندر بھی یہ تھا کہ ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے تھے. اگلی آیت ہے، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا. جنات نے آخر میں کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے اور زمین میں بھاگ جائیں گے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکے. اب کیونکہ ہم نے یہ قرآن سن لیا ہے اور اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو اب ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف. تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اور یہ لاسٹ کوٹیشن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن کی اس آیت میں کہی کہ ہم میں سے کچھ مسلم. یہ وہ نام ہے مسلم جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چوز کیا، ہمارے لیے اسلام کا نام چوز کیا، مسلمان کا نام چوز کیا. ہم بینگ ٹائٹل تو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں، مطلب on a larger scale we are Muslim، بٹ ہم نے اپنے اوپر لیبل بھی لگائے ہوئے ہیں. ہم مسلم فلاں، مسلم فلاں، مسلم یہ، مسلم وہ. ہم مسلم تو کہنا بھول ہی گئے. اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کیا ہیں، ہم اپنا بتاتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو آن. سو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نام چوز کیا ہے مسلم، اور ہم مسلمان ہیں. اسی طریقے سے جنات نے بھی یہ کہا کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہے. یا تو مسلم ہوگا یا حق سے منحرف ہوگا. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جنات نے جو کوٹ کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اور اے نبی کہو، مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہاں پہ پہلا رکوع ختم ہوتا ہے. ان لاسٹ فیو آیاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کا گھر ہے. مسجدوں سے مراد تفاسیر میں یہ لکھا ہے، اور تفہیم القرآن خاص طور پہ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ مسجد سے مراد مسجد بھی ہو سکتی ہے جو مسجد ہوتی ہے جو اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور یہ پوری زمین بھی ہو سکتی ہے. یہ پوری زمین بھی اللہ تعالیٰ نے اس خاص طور پہ اس امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گفٹ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے ایک ایسی نعمت دی گئی ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، کہ میرے لیے پوری زمین عبادت کی جگہ بنا دی گئی ہے. پچھلے نبیوں کی امتیں اپنے مسجد میں جا کے صرف نماز ادا کر سکتی تھیں، عبادت کر سکتی تھیں، اور کہیں نہیں. یہ ہمارے امت محمدی کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے اس پوری زمین کو عبادت گاہ بنا دیا گیا ہے. تو ہو سکتا ہے پوری زمین کی بھی یہاں بات ہو رہی ہو یا مسجدوں کی بھی. اگر مسجد کی بھی صرف بات کر لیں تو اس میں کسی اور کو نہ پکارو. اس کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر میں لکھا ہے کہ مسجدیں اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ مزاروں کے ساتھ مسجدیں بنی ہوتی ہیں، مسجدوں کے ساتھ مزار بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ کسی نے اپنے فلاں بزرگ کے لیے وہاں پہ ایک قبر بنائی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے کچھ. تو ایسی جو بھی مسجدیں جو اللہ کا گھر ہیں وہاں پہ پھر کسی اور کی عبادت، کسی اور کو پوجنا، کسی اور بابا بزرگ سے مانگنا، یہ سخت طور پہ منع ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس میں کسی اور کو نہ پکارو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ طور پہ جا کے خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھنا شروع کی تو اس پر وہ قصہ ہم نے سب نے سنا ہوا ہے کہ ابو جہل نے کچھ شرارتی لڑکوں سے کہا، جو اس طرف کے لڑکے تھے، مکے کے جو لڑکے تھے، ان سے کہا کہ جا کے اونٹ کی اوجڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دو تاکہ سجدے سے اٹھی نہ پڑے. تو اونٹ کی اوجڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دی گئی، نعوذ باللہ. پھر حضرت فاطمہ کو بلایا گیا، ایک صحابی بھاگے اور حضرت فاطمہ کو بلا کے لایا، اور پھر حضرت فاطمہ نے آ کے وہ اٹھائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پروٹیکٹ کیا. یہ ساری مشکلات جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزریں. تو یہاں تک ہوا سورۃ الجن کا پہلا رکوع ختم. اب یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم سورۃ الجن کا دوسرا رکوع اور اس کا ترجمہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ کہو تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ویسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورۃ الجن کا جو دوسرا رکوع ہے، جب یہ یہاں سے دوسرے رکوع سے شروع ہوتا ہے تو ایک بہت بڑے غلط عقیدے کی جڑ کٹتی ہے، اور وہ غلط عقیدہ یہ ہے کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم صرف اس امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے بخشے بخشائے ہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا، ہم بس نبی کے امتی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ کہو، آپ کہہ دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے سب سے، میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ مجھے ایون کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی ذات پاک مبارک کی بات کی، اور اللہ تعالیٰ کہنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال کس لیول کے ہیں۔ تو اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا۔ میرا کام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن کے دوسرے رکوع کی ان آیات میں کہلوا دیا کہ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ یہاں تک اگر پڑھتے ہیں تو یہاں تک پڑھ کے ایک دم ذہن میں آتا ہے کہ اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پھر کسی کا نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے یا کسی کو بچا نہیں سکتے، تو پھر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے؟ اس تھاٹ کو آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہہ دیا کہ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ویسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ویسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اللہ تعالیٰ کے احکامات، یہ ساری چیزیں پڑھنی ہوں گی، سمجھنی ہوں گی، اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس قرآن کو تو مانتے ہیں، 4-5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور روزے رکھ لیتے ہیں، بس جھوٹ ووٹ نہیں بولتے، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کر لیتے ہیں، باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی چلنا تو بہت مشکل ہے۔ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے بالکل بھی۔ We have to obey Allah and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the same time. If not, then ویسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں جہنم میں رہیں گے جو یہ لوگ بات نہیں مانیں گے۔ اگلی آیت سے شروع ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ یہ لوگ، مطلب یہ کون لوگوں کی بات ہوئی؟ یہ لوگ مطلب جو مشرکین ہیں اپنی روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں گے کہ کس کا وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو پاور میں ہیں، ہمارے پاس یہ مکی صورت ہے، تو وہ لوگ سمجھتے تھے مکے میں ہم تو تعداد میں بھی زیادہ ہیں، نمبرز میں بھی زیادہ ہیں، محمد رسول اللہ کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے، صحابہ بہت کم ہیں، زیادہ تر اس میں غلام ہیں، تو یہ ہمارا کیا مقابلہ کر سکیں گے، یہ ہمیں کیا بگاڑ سکیں گے۔ تو اسی لیے وہ پریشر کرتے تھے، اور 13 سال مکی جو دور گزرا اس میں پریشر ہی پریشر رہا۔ جب ان کو پتہ ہی چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ ان کو بعد میں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا جتھا زیادہ کمزور ہے، جب غزوہ بدر ہوئی تو غزوہ بدر کے وقت 313 صحابہ موجود تھے اور سامنے 1000 سے اوپر کا لشکر۔ اس وقت پتہ چل گیا کہ کون کمزور ہے اور کون طاقتور ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو ہے وہ ایک طاقتور جماعت نکل کے سامنے آئی، آلدو کے نمبرز میں بہت کم تھے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ کوانٹیٹی میں کوئی لوگ کم ہیں، یا کوالٹی پہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ کوالٹی کتنی زیادہ اچھی ہے،
کوانٹٹی سے میٹر نہیں کرتا. کوانٹٹی آف کورس کوانٹٹی ڈز میٹر, لیکن زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا دعویٰ دینے والا مسلمان, تبلیغ کرنے والا مسلمان, وہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھا سکتا ہے, بات کو اب دین پہ لا سکتا ہے. اس سے بہتر کہ بہت سارے لوگ ایک جتھا بنا کے بس اپنے اوپر مسلمان کا لیبل لگانے کہ ہم تو مسلمان ہیں, بس لیبلائزڈ مسلمان ہیں, اور دعویٰ نہ کریں, تبلیغ نہ کریں. اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگ جو دعویٰ اور تبلیغ میں اپنا ٹائم صرف کرتے ہیں اور لوگوں تک دین پہنچاتے ہیں. اگلی آیت ہے, کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, مطلب کہ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. وہاں اس وقت کے لوگ آ کے پوچھا کرتے تھے, ایون صحابہ کرام بھی پوچھتے تھے شروع میں بالکل, پھر جب ان کو پتہ چل جاتا تھا پھر یہ سوال نہیں کرتے تھے, لیکن باقی لوگ بھی پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ آخرت کا دن آئے گا, آخرت میں اللہ تعالیٰ پکڑے گا, سوال جواب ہوگا. اچھا تو بتائیں آخرت کب آئے گی, بتائیں یہ جہنم کا اور یہ سب کا فیصلہ کب ہوگا, بتائیں کہ وہ ڈے آف ججمنٹ, یہ لائف ہیئر آفٹر کب شروع ہوگی, آپ ہمیں ڈیٹ بتائیں, ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ جس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرما دیتا ہے, مجھے نہیں پتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مشہور زمانہ آیتیں, ایک اور عقیدے کی یہاں پہ جڑ کٹ رہی ہے, اور یہ سورۃ الجن اپنے اپنے ذہنوں میں رکھے گا. سورۃ الجن کے ان آخری آیات میں, دوسرے رکوع کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے عقیدے کی بھی جڑ کاٹ دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عالم الغیب ہے, اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیٹیگوریکلی بالکل کلیئر ورڈنگ میں ڈیفائن کر دیا کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے, اللہ ہی ہے جس کے پاس پورا غیب کا علم ہے. اللہ تعالیٰ پورا علم, جیسے ہم اکثر ہمارے لوگ یہ کوٹ کر دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا, یہ میں پہلے بھی ایک ریکارڈنگ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ پورا علم, پوری نالج آف دا غیب یہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جتنا بتانا چاہتا ہے وہ اتنا بتا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی آگے کہہ رہے ہیں سوائے اس رسول کے جسے اس نے کسی غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو. تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہے اور ایک ایک چیز کو گن رکھا ہے. اب یہاں پہ جو دوسرا عقیدہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی یہاں پہ ڈیفائن کر دیا ہے کہ اللہ از دی اونلی عالم الغیب, اللہ تعالیٰ نے یہ غیب کا پورا علم, پوری نالج کسی کو بھی نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے سوائے ان رسولوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوتا ہے, رسولوں نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ ایک غیب کا علم دیتا ہے وحی کی صورت میں, وحی کے تھرو جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے, صرف وہی نبیوں کو پتہ چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کلیئرلی کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے ان رسولوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو. تو یہ بات اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مبارک بھی عالم الغیب نہیں تھے. کمپلیٹ علم آف غیب تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا, ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی نبی کو بھی, سوائے ان چیزوں کے جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے, جتنا اللہ تعالیٰ کی نے چاہا بتانے کو. اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے. اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ جیسے قرآن کی جو آیتیں آئی ہیں یہ صرف ان کا نزول ایسے نہیں ہو گیا کہ آپ ہمارے پاس پہنچ گئی ہیں, حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا اور وہ ایسے ہی لے کے آ گئے. اس کا ایک پروٹوکول, پورا سیکیورٹی سسٹم تھا. اللہ تعالیٰ نے محافظوں کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت آتی تھی اور وہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ وحی کا جو ڈیلیوری ہوتی تھی, اس کا وحی کا نزول ہوتا تھا, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے تھے. اس کو ایسا سمجھ لیں کہ آپ نے جیسے کوئی ایک مشین کوئی آرڈر کیا آپ نے کہیں سے, پہلا اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیوری ہو جائے. سب سے پہلا چیک مارک ہوتا ہے کہ ڈیلیور ہو گئی. دوسرا چیک ہوتا ہے کہ آپ نے وہ آئٹم نکال کے دیکھا, وہ آئٹم صحیح تھا. تیسرا چیک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آئٹم آپ نے یوز کر کے دیکھا اور وہ اس کی ورکنگ بھی فائن ہے, مطلب اس کا یوز بھی شروع ہو گیا. یہی تینوں چیزیں مولانا مودودی اپنی تفہیم میں لکھتے ہیں اور اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کے تینوں طریقے سے یہ محافظ ہوتی ہے, حفاظت ہوتی ہے. کہ ایک تو فرشتوں نے پہنچا دی, نمبر 1. دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح آیت پہنچی, 2.
تیسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بحفاظت لکھوا دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو لکھ نہیں سکتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کاتب وحی ہوتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے. اس لیے یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بہت اس میں لکھ دی کہ تاکہ وہ دیکھ سکے، اور ان کے پورے ماحول پر احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو گن رکھا ہے. یہ تھی لاسٹ آیا جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے اس سسٹم کو، اس کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے. جو بما لدیہم واحصا کل شیء عددا، اس کو آپ اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس کو گن رکھا ہے، یا اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک لیٹر، ایک ایک ورڈ اللہ تعالیٰ نے گن رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی چیزیں چینج نہیں کر سکتا. اس لیے قرآن کا ایک حرف بھی کوئی آج تک نہیں بدل سکا، کہ کوئی زبر زیر پیش بھی کسی میں بھی اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نے کسی کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس میں کچھ چینجز کر سکے. تو یہاں پہ سورۃ الجن کے دونوں رکوع اور اس کا پورا ترجمہ اور تفسیر، یہ جو تفسیر اور ترجمہ میں نے پڑھا ہے یہ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے پڑھا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ترجمہ اور تفسیر سمجھ آیا ہوگا. اس کی بریف تفسیر تھی، ترجمہ میں نے ورڈ بائی ورڈ ایسے ہی پڑھا ہے جو آپ کے ساتھ ابھی ڈسپلے ہوتا ہوا آپ کو دکھ بھی رہے. اور یہ جو سائٹ میں آپ کو اس کا ترجمہ اور تفسیر دکھ رہی ہے، اس کو آپ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے پاس تفہیم القرآن کی ایک PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں جس میں سے آپ کو یہ پورا ترجمہ اور تفسیر اس میں سے مل جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پہ تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.